لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنے کے لیے گزارش کروں گا برادر عزیز حافظ محمد عمران صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے فرمائیں. حافظ محمد عمران صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. اب تلاوت کے لیے گزارش کروں گا جناب قاری محمد راشد سراجی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں.
إلهي جل مقامك السجود اعتبار إمامك بسم الله الرحمن الرحيم فرجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری راشد سراجی صاحب جو تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ گزارش کروں گا حافظ احمد تخلیق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ حافظ محمد احمد تخلیق صاحب۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، جو تحت ختم نبوت زندہ باد، دار ختم نبوت زندہ باد، دار ختم نبوت زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب ایک دفعہ محبت سے ذرا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ کی شان لکھی ہے شاعر نے۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا، دل مضطر ٹھہر جایا، تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا، تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ بتا رہے تھے کہ جب شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک جایا کرتے تھے تو جو حرم کی حدود ہے اس سے پہلے جوتے اتار لیا کرتے تھے، تو اس وقت جو ہے پہاڑ تھے، پتھریلی تھی جگہ ساری، تو ساتھ جو خادم تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت آپ جوتے کیوں اتار لیتے ہیں؟ تو حضرت فرمایا کہ کیا آپ جوتے اتار دیتے ہیں، آپ کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لگے ہیں وہاں میرے پاؤں جوتے سمیت لیں۔ اس پہ شاعر نے شعر لکھا ہے کہ مدینہ جانا ہے تو رہنا کیسے؟ مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھے، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھے، یہاں پر دو جہانوں کے، یہاں پر دو جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، یہ غار والا واقعہ تو سب نے سنا ہو، جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں، مدینہ ہے
جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا، دل مضطر ٹھہر جایا، تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ذرا محبت سے درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی محمد۔ آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں، آپ کو کس طرح راضی کروں، کیسے مناؤں آپ کو، آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں، آپ کو کس طرح راضی کروں، کیسے مناؤں آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں، چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں، زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ کیا آئے گا، دل سیاہی کے بھور میں ڈوبتا ہی جائے گا، واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا، یار غار ثور کا، صدیقہ کونین کا، آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے، بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفا کرتے رہے، آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے، آپ کا ہے روٹھنا ارض و سما کا روٹھنا، عرش کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹھنا، آپ کی نظروں سے جو گرتا ہے مر جاتا ہے وہ، راکھ بن کر اپنے قدموں میں بکھر جاتا ہے وہ، اس طرح تو آدمی خود آدمی رہتا نہیں، صاحب ایمان کیا انسان بھی رہتا نہیں، کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے، اپنے جوتوں اپنے سائے میں بٹھا دیجئے مجھے، آپ کا ناچیز خادم ہوں، دعا دیجئے مجھے، زندگی کی تیز لہروں میں نہ بہہ جاؤں کہیں، گرد بن کر راستے ہی میں نہ رہ جاؤں کہیں، آپ کو خاتون جنت اور علی کا واسطہ، آپ کو فاروق عثمان غنی کا واسطہ، آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں، کیسے مناؤں آپ کو۔ ایک آخری نظم صرف 2 اشعار پڑھوں گا، جو ہے تبلیغی نظم ہے، عبدالباسط حسانی صاحب نے پڑھی تھی کہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا 4 مہینے لگائیں، اس کا تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ کیوں لگانے، تو لگا لے مہینے 4 اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں بند بستر ہو تیار، اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں، تو لگا لے مہینے 4 اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں،
باتیں یہ بتاتے ہیں ایمان و یقین کی، کرتے ہیں محنت اللہ کے دین کی۔ باتیں یہ بتاتے ہیں ایمان و یقین کی، کرتے ہیں محنت اللہ کے دین کی۔ ہر گلی گلی بازار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں تو لگا لے مہینے 4، اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں۔ داڑھی تو سجا لے اور مونچھوں کو کٹا لے، اپنے سر پہ تو پگڑی سجا لے۔ داڑھی تو سجا لے اور مونچھوں کو کٹا لے، اپنے سر پہ تو پگڑی سجا لے، اپنے سر پہ تو پگڑی سجا لے۔ ٹخنوں سے اونچی شلوار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں تو لگا لے مہینے 4، اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں۔ ماشاءاللہ زندہ باد۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ احمد تخلیق صاحب، جو آپ احباب کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب گزارش کروں گا برادر عزیز جناب قاری راشد سراجی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمارے ایمانوں کو گرمائیں۔ محترم جناب قاری راشد سراجی۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا کس کے لیے بنائی گئی ہے جی؟ جی یہ جہان، دونوں جہان کس کے لیے بنے ہیں جی؟ صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ۔ تو شاعر سید امین گیلانی صاحب وہ حضور کی شان میں اسی طرح کچھ تعریف کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قلب ہے سوزا سوزا تمہارے لیے، قلب ہے سوزا سوزا تمہارے لیے، چشم ہے گریاں گریاں تمہارے لیے۔ یہ والا مصرع آپ نے میرے ساتھ کہنا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ قلب ہے سوزا سوزا چشم ہے گریاں گریاں، ہے جگر بے تاب اے جاں تمہارے لیے، ہے جگر بریاں بریاں تمہارے لیے، جان بے تاب اے جاں۔ جس نے دیکھا وہ بے ساختہ کہہ اٹھا، 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 حسن ہے شاہ خوباں تمہارے لیے، حسن ہے شاہ خوباں، پیارے پیارے جو قرآن میں القاب ہیں، 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 سب ہے اے جان جانا،
سب ہے جان جانا تمہارے لیے، چشم ہے گریاں گریاں تمہارے لیے، قلب ہے سوزا سوزا تمہارے لیے۔ ہم نے مانا خدا کو تمہیں دیکھ کر، ہم نے مانا خدا کو تمہیں دیکھ کر، ہم نے مانا خدا کو تمہیں دیکھ کر، ہم ہوئے ہیں مسلمان تمہارے لیے، ہم ہوئے ہیں مسلمان تمہارے لیے۔ یہ شعر میں آپ کے لیے کہنے لگا ہوں، تم جو اپنے غلاموں میں رکھ لو مجھے، آقا تم جو اپنے غلاموں میں رکھ لو مجھے، تم جو اپنے غلاموں میں رکھ لو مجھے، تم جو اپنے غلاموں میں رکھ لو مجھے، جان کر دوں گا قربان تمہارے لیے، جان کر دوں گا قربان لیے، چشم ہے گریاں گریاں تمہارے لیے، قلب ہے سوزا سوزا تمہارے لیے، چرخ پر مہرما فرش پر سرو گل، 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 سب ہے یہ ساز و سامان تمہارے لیے، سب ہے یہ ساز و سامان لیے، چشم ہے گریاں گریاں تمہارے لیے، قلب ہے سوزا سوزا تمہارے لیے، چشم ہے گریاں گریاں تمہارے لیے، میرے پلے ہے کیا شاعری کے سوا، شاعر نے اپنے لیے لکھا، میرے پلے ہے کیا شاعری کے سوا، میرے پلے ہے کیا شاعری کے سوا، میرے پلے ہے کیا شاعری کے سوا، نعت کا یہ ہے دیوان تمہارے لیے، نعت کا یہ ہے دیوان تمہارے لیے، تم جو اپنے غلاموں میں رکھ لو مجھے، تم جو اپنے غلاموں میں رکھ لو مجھے، جان کر دوں گا قربان لیے، چشم ہے گریاں گریاں تمہارے لیے، ہم نے مانا خدا کو تمہیں دیکھ کر، ہم نے مانا خدا کو تمہیں دیکھ کر، ہم نے مانا خدا کو تمہیں دیکھ کر، ہم ہوئے ہیں مسلمان چشم ہے گریاں گریاں تمہارے لیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ محفل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بھی ہے اور ہماری سالانہ ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے بھی ہے، تو ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ دونوں جو موضوع ہیں وہ حضور کی ذات کے لیے ہیں۔ کس کی ذات کے لیے جی؟ کس کی ذات کے لیے؟ صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ۔ اب پنجابی کا ایک کلام پیش کروں گا تو جس میں ایک شاعر ہیں پنجابی میں لکھتے ہیں کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمانے میں تشریف لائے، پھر جن کے مقدر جاگے تو وہ کس طرح جاگے، شاعر کس طرح لکھتا ہے، وہ منظر کشائی کیسے کرتا ہے، توجہ کیجیے گا، گلا آگے خراب ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ کی دعاؤں سے گلا چلے گا انشاءاللہ۔
آپ دل سے دعا کریں، دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ گلے کو اچھا کر دے. آپ ہی ہماری دعائیں ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی او ٹکدی ڈھیندی رہندی سی انہوں کوئی نہ کول نہ بٹھاندا سی انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی او دی لنگ دی کیمیں دہاڑی سی او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی تے اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی. آخر وچ مکے آئی سی مکے آکے او پشتائی سی ہر گردی بڑی سوالی سی او دی جھولی پھر بھی خالی سی ہر بوا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی کہ جی دو سارے پاسوں رہ گئیے سرکار دے بوہے بہ گئیے. آخر او بوا ملے آئے جتھوں خالی نہ کوئی مڑے آئے رحمت دا جھولا جھلے آئے رحمت دا بوا کھلے آئے. ایک عورت باہر آئی ہے دائی بل جھاتی پائی ہے انہوں باہوں نہ اٹھایا ہے پھر سینے نال بھی لایا ہے کہندی تینوں نال لجاواں میں ایک نوری مک وکھاواں میں ساڈے ویڑے او چن چڑھے آئے جیدہ چن بھی کلمہ پڑھے آئے. تو دائیاں سوال کر دیا نے کہ سچ دسنی حلیمہ مائی نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے تیری غربت نو جان دی خدائی نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے کہ تینوں دکان تے غمانے سی گھیریا کیڑی چیز نے نصیب تیرا پھیریا تینوں دکان تے غمانے سی گھیریا کیڑی چیز نے نصیب تیرا پھیریا موقع غم خوشی تیرے گھر آئی نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے تیری غربت نو جان دی خدائی نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے. مائی حلیمہ جواب دیں دیا نے کہ تو سا چڑھے دیتا جان کے یتیم نی بال آمنا دا دل دا حکیم نی. بلند آواز نال ذرا اپنے ورکر ضرور کہہ دو سبحان اللہ. دوسرے بے شک نہ کہیں لیکن اپنے ورکر کہیں سبحان اللہ. کہ تیری ڈاچی سی بیمار کمزور نی نال سب نالو مٹھیے دی ٹورنی او نالے سب نالو مٹھی اے دی ٹورنی ایڈی تیز ڈاچی کتوں تلے آئی نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے. میں حلیمہ جواب دیں دینا میرے اللہ نے کرم فرمایا ہے ڈاچیو ہی سوار بدلایا ہے میرے اللہ نے کرم فرمایا ہے ڈاچیو ہی سوار بدلایا ہے ڈاچی اوہی سوار بدلایا ہے ذات آقا دی جو ڈاچی اٹھے آئی نیتائیوں میں نو بھاگ لگ گئے نیتائیوں میں نو بھاگ لگ گئے ہو بال آمینہ دا سنو بھی وخائی جا
اس چند دا دیدار کرائی جا تو تا لٹنی خدا دی خدائی نیتایوں تینوں بھاگ لگ گے نیتایوں تینوں بھاگ لگ گے ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری راشد سراجی صاحب جو اپنے کلام سے ہمارے ایمانوں کو گرما رہے تھے۔ حضرات ذی وقار، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام عقیدہ ختم نبوت، سیرت خاتم النبیین اور بالخصوص 13 اکتوبر کو سلیمان پورہ اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والی 6ٹی سالانہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کی دعوت اور تیاری کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ تو آپ احباب کو دعوت دینا مقصد نہیں ہے، آپ احباب کی تشکیل کرنا مقصد ہے۔ دعوت دینا مقصد، کیونکہ دعوت تو آپ تمام احباب تک پہنچ چکی ہے نا جی؟ کس کس تک 13 اکتوبر کی دعوت پہنچ چکی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ جو دن بقایا ہیں، صرف 3 دن باقی ہیں کانفرنس میں، تو اگر آج کے اس پروگرام سے ان 3 دن کے لیے آپ کی تشکیل کر دی جائے، دعوت کے لیے، تیاری کے لیے، نظم و ضبط کے لیے، تو آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا استاد ذی وقار، مجاہد ختم نبوت، عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکنان کے دلوں کی دھڑکن، میری مراد ہیں حضرت مولانا محبوب الحسن طاہر صاحب۔ میرے ساتھ مل کر بیداری کا ثبوت دیجئے، اپنے جذبوں کا اظہار کیجئے، مل کر دعوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، محافظین ختم نبوت، آپ حضرات سے مخاطب ہوئے جاتے ہیں حضرت مولانا محبوب الحسن طاہر صاحب۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم اوفوا عہدہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال الله عز وجل في موضع آخر:
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك أحسن منك لم تر قط عيني أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ انتہائی قابل صد احترام علماء ذی وقار، قابل صد احترام حاضرین محترم، سامعین مکرم، آج کی یہ تربیتی نشست سیرت خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کہ ایک منصب خاص، وصف خاص، ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ، ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ماہ ربیع الاول کی اس گھڑی کہ 12 گزر چکی، 13ویں شب شروع ہو گئی، اللہ رب العزت ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آقا دو عالم فخر الرسل امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کے تحفظ اور ناموس کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت، سیرت و صورت دونوں اعلیٰ ہیں اور اللہ رب العزت نے دونوں کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ نہ نبی کریم کی سیرت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ایسی مثال دے سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کی صورت مبارکہ کی کوئی مثال دے سکتا ہے یا مثال بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے
کہ صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، اور ان سیرت اور صورت والے کو رب ذوالجلال نے پھر کردار، گفتار، اخلاق، تعلیمات، مزاج، رحمدلی، غمگساری، دلجوئی، غریبوں کے ساتھ دستگیری، بے قصوں کو سینے سے لگانا، اپنے پرائے تک پہنچ کے جانا، جہنم سے بچانا، جنت میں لے جانا، اور یہ سارے اوصاف کمال اس درجہ اتم پر عطا کیے کہ کائنات کے مالک و خالق خود فرماتے ہیں کہ انکا لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز کر دیا، آج تک ایسا خلق کسی کو نہ دیا ہے، نہ قیامت تک کسی اور کے حصے میں آنا ہے۔ اخلاق لے کر سارے آئے، کسی کا اخلاق اس درجے تک تھا کہ اگر کوئی ایک طور پر تھپڑ مارے تو اس کا جواب ایک تھپڑ سے دے دو، یہ بھی اخلاق ہے۔ دوسرے اخلاق کی قسم یہ بھی تھی کہ اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو اپنا دوسرا گال آگے کر دو کہ ایک اور مار لو۔ لیکن اخلاق عظیم یہ ہے کہ مار بھی کھاتا رہے اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتا رہے۔ یہ اخلاق عظیم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر اوجریاں ڈالی گئیں، ہر قسم کے ظلم و ستم کو روا رکھا گیا۔ اتنے کچھ سہنے کے باوجود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں آتے ہیں، پتھروں سے لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کا سرما بنا دیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، ان کو اللہ تعالی ہدایت دے۔ ہاتھ اٹھائے، دعا ہدایت کی مانگنا شروع کر دی کہ اے میرے کریم اللہ، یہ تو مجھے نہیں جانتے، یا اللہ اگر ان کے مقدر میں نہیں تو ان کی اولاد کو ہدایت دے دے، ان کی نسل کو ہدایت والا بنا دے۔ ایسا اخلاق کسی نے نہیں دیکھا کہ مار کھانے کے باوجود بد دعا نہیں بلکہ دعا دیتے نظر آئے۔ حتیٰ کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آمنہ کے لال تشریف لائے تو وہی مکہ والے ڈر ڈر کے اپنے طور پر پچھتا رہے ہیں۔ کوئی سوچ رہا ہے ہم نے تو انہیں وطن سے بے وطن کیا تھا، کوئی سوچتا ہے ہم نے تو راستے میں کانٹے بچھائے، کوئی سوچتا ہے ہم نے تو ان کے نعوذ باللہ قتل کے منصوبے بنائے، کوئی کہتے ہیں ہم نے تو ان کے صحابہ پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، کوئی کہتا ہے ہم نے تو ان کے چچا کا کلیجہ چبایا، کوئی سوچتا ہے نعوذ باللہ ہم نے تو ان کی کھوپڑیوں میں شراب پی، کوئی اپنے طور پہ سوچ رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے طور پر ڈر رہا ہے کہ آج فتح مبین لے کر، فتح کا لشکر لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ منورہ کے بارڈر پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ وہاں پہنچے، ہر ایک ڈرا ڈرا سہما سہما مختلف جگہ پناہیں تلاش کر رہا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، لیکن اخلاق کی بلندیوں پہ فائز میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آ کر یہ فرماتے ہیں کہ اے مکہ والو سنو، تم نے آج تک بڑے حکمران دیکھے ہیں، تم نے لوگوں کو دیکھا کہ جب بادشاہ وقت کسی ملک پر چڑھائی کرے، فاتح بن کر آئے تو عزتیں لٹ جاتی ہیں، مال چھن جاتے ہیں، عمارتوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج فاتح بن کر آنے والا کوئی دنیا کا سردار یا بادشاہ نہیں بلکہ دو جہاں کے سردار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ فاتح بن کر آئے ہیں۔ پورے مکہ میں جاؤ، آج میرا یہ اعلان سنا دو، پہنچا دو، بتا دو کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو معاف کر دیا۔ فتح بن کر آئے، اور فتح کی صورت میں یہ نہیں کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ڈھانے والے
آج وہ پناہ لے رہے ہیں۔ ادھر آقا اعلان فرما رہے ہیں جو اس کے گھر ٹھہر گیا اسے بھی پناہ، جو مکہ میں چلا گیا اسے بھی پناہ، جو حرم میں چلا گیا اسے بھی پناہ، جو حضرت ابو سفیان کے گھر آ گیا اسے بھی پناہ، جہاں جہاں چاہو پناہ لے لو۔ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بدلے لینے نہیں آیا، بلکہ میں تو رب کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، امن و سلامتی کا دین لے کر آیا ہوں، خیر خواہی کا جذبہ لے کر آیا ہوں، تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ آؤ جو کلمہ پڑھنا چاہتے ہو۔ حتیٰ کہ پھر اس اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر قرآن نقل کر کے کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب دیکھو نظرہ وہ جب فاتح بن کر آئے ہیں، جب اللہ نے فتح عظیم عطا کی تو وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، ہزاروں لوگ کلمہ اسلام پڑھنے کے لیے، حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے، آمنہ کے لال کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے، اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے، کلمہ حق پڑھنے کے لیے، وہ دیکھو نہ کھنچے چلے آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ پڑھ کے قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کہتے ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ دیکھو لوگ گروہ در گروہ حلقہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی عظمتوں کا پھریرا بلند کر رہے ہیں، دنیا میں اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ جب اخلاق کریمانہ محمد الرسول اللہ جیسے ہوں تو بڑے سے بڑے کافر بھی پگھل جایا کرتے ہیں، اسلام قبول کر لیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں کو سبق یہی دیا کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے اخلاق سے بڑھ کر دھرتی پہ کوئی چیز نہیں رکھی، تم اخلاق اپناتے چلے جاؤ، امت کے لوگ تمہارے قریب آتے چلے جائیں گے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب مکہ میں پہنچے، بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچے تو دروازہ بند، فرمایا بلاؤ کلید بردار، چابی والے کو بلاؤ، نام عثمان، بلاؤ عثمان کو۔ بلایا گیا، فرمایا تم چابی والے ہو، وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، چابی ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے کہا تمہیں یاد ہوگا ایک وقت تھا میں نے تم سے چابی مانگی تھی اور تمہیں یہ کہا تھا کہ مجھے بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھنے دو، تم نے چابی نہیں دی تھی، تم نے انکار کر دیا تھا۔ آج چابی میرے ہاتھ میں ہے، وہ رب جس نے ساری کائنات کو بنایا وہ آج تمہیں دکھا رہا ہے۔ کل مقافات عمل یہ، کل چابی تمہارے ہاتھ میں تھی، آج میرے ہاتھ میں ہے۔ کل تمہارا رویہ وہ تھا، آج میرا رویہ دیکھنا چاہتے ہو، میرے اخلاق دیکھنا چاہتے ہو۔ وہ کہتا یہی ہے کہ آپ کا جو جی چاہے سزا دے دیجئے، میں چابی دے دیتا ہوں، چابی پکڑا رہا ہوں، آپ حق پر ہیں، میں نے مان لیا، میں نے اس وقت زیادتی کی، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ میرے آقا دو عالم فخر الرسول امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا اچھا ٹھیک ہے چابی تو مجھے دے دے، جا چلا جا، بلکہ بلا کر فرمایا ادھر آ، وہ تیرا اخلاق تھا، یہ میرا اخلاق ہے، ہاتھ آگے کر، چابی پکڑ، یہ چابی میں تجھے دے کے یہ دعا دیتا ہوں کہ اے میرے کریم اللہ، قیامت کی صبح تک یہ بیت اللہ کی چابی اسی کے خاندان میں باقی رہے۔ آج بھی، آج دیکھیں دعا کتنی بڑی، قیامت تک اسے بتا دیا کہ تیری نسل قیامت تک چلے گی، تیرا خاندان قیامت تک چلے گا، لوگ آئیں گے جائیں گے پتہ چلے گا یا نہیں، لیکن تیرا نام، تیرا خاندان قیامت تک رہے گا، یہ اعزاز تیرے حصے میں رہے گا۔ بادشاہتیں بدلتی رہیں، تیرے مخالف آئیں یا حامی آئیں، کوئی اجمی آئے یا عربی آئے، شریف مکہ آئے یا ترکی خلافت آئے، موجودہ آل سعود آئے یا کوئی بھی نظریہ مخالف آئے یا اپنے والا، میں محمد عربی دعا دے کے جا رہا ہوں کہ جب تلک قیامت قائم نہیں ہوتی اس بیت اللہ کی چابی تیرے ہاتھ میں رہے گی۔ اور آج بھی یہ طے شدہ، جائیے تحقیق کر لیجئے کہ آج بھی چابی ہے تو اسی
اسی خاندان میں موجود ہے اور کسی کے پاس چابی گئی ہی نہیں ہے۔ یہ کس کا اخلاق؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج سیرت و صورت ہے، سیرت اور چیز کا نام ہوتا ہے، صورت اور چیز کا نام ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، صورت کا تذکرہ بھی عبادت، سیرت کا تذکرہ بھی عبادت، صورت کا بیان کرنا بھی عبادت، سیرت کا بیان کرنا بھی عبادت۔ صورت ایسی کسی کی بنائی نہیں گئی اور سیرت بنانے کی دعوت دی گئی ہے۔ صورت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا ریب بے مثل ہے، سیرت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی لا ریب بے مثل ہے۔ تیری صورت، تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا ایک دلیل بے مثالی ہے۔ نہ تیری صورت کا مقابلہ، نہ تیری سیرت کا مقابلہ۔ لیکن قرآن میں ایک جگہ پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے ایمان والو، ہم نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے آئیڈیل رکھ دیا، تمہارے لیے نمونہ بنا دیے، تمہارے لیے ہر چیز دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، چلنے کے لیے، اپنانے کے لیے، بنانے کے لیے، معاشرتی طور پر اپنی زندگی گزارنی ہے، اخلاقی طور پر، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اپنے معاملات، گھریلو معاملات، خانگی معاملات، باہر کے معاملات، انفرادی معاملات، اجتماعی معاملات، ملکی معاملات، مدنی معاملات، شہری معاملات، غرضے کے لین دین کے معاملات، اقربا پروری کے معاملات، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اپنوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، عبادات میں رب کے حقوق، ان تمام چیزوں میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ کی بنا دیا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں میں کسی اور جانب کیوں جاؤں، میں کسی اور کی طرف کیوں دیکھوں، میرا سب کچھ گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا کے مکین میرا سب کچھ ہے۔ نہ مجھے کسی سے تعلیم کی ضرورت، نہ اخلاق کی ضرورت، نہ تربیت کی ضرورت، معاملات کی ضرورت، نہ اقتصادیات میں، نہ معاشیات میں، نہ ترقیات میں۔ تمام کی تمام چیزیں رب محمد کی قسم میرے پاک پیغمبر لے کر آئے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو تعلیم دیتی ہے، رب سے ملاتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، عبادت کی راہ پہ لاتی ہے، نیک بناتی ہے، گمراہی سے بناتی ہے، جہنم کا راستہ بھی بتاتی ہے، جنت کا راستہ بھی بتاتی ہے، پھر رہنمائی کر کے کہتی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ارے دیکھ ہم تمہیں دونوں راستے بتا رہے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے تیرے سامنے ہیں، آگے بڑھ۔ جنت کا راستہ چلنا چاہتا ہے، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین۔ ارے جنت کا راستہ جانا ہے، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ یہ جنت ہے، یہ نعمتوں والی، یہ ہر قسم کے پھل پھول والی، یہ باغات والی، یہ لہو و لعب سے باغ، ہر قسم کی تیری ضروریات، تیری من چاہی زندگی، تیری پسند کی زندگی، تیرے پسند کے کھانے، تیرے پسند کا آرام، تیرے پسند کا حسن، تیرے پسند کی جوانی، تیرے پسند کے محلات، تیرے تصورات سے بالا نعمتیں تو نے جو سوچی نہیں وہ جنت میں پڑی ہیں، اور جہنم ادھر ہے۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم میں ظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ نہ اس میں کوئی ٹھنڈک ہے نہ نعمت ہے، تجھے یہاں پر گرمی ہی گرمی ہوگی، پینے کے لیے تجھے پانی تسقا من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ۔ وہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے۔ ارے یہ دوزخ جس میں تجھے چبانے اور کھانے کے لیے زرید کا درخت دیا جائے گا جو کانٹے
کانٹوں والا ہوگا جو نہ بھوک مٹائے گا نہ پیاس بجھائے گا نہ تجھے آرام آئے گا. انتڑیاں کٹ کٹ کے پیشاب کے رستے نکلیں گی پینے کے لیے. من عین آنیہ, آنیہ چشمے کا پانی دیا جائے گا. رب محمد کی قسم, مفسرین نے لکھا ہے آنیہ چشمہ اتنا کھولتا ہوا پانی کہ جو پانی کے کھولنے کی آخری ڈگری, اس آخری ڈگری تک پہنچا ہوا کہ اس کا ایک قطرہ پانی کا اگر پہاڑ پر گرا دیا جائے, پہاڑ پگھل کر پانی بن جائے, وہ کھولتا ہوا پانی جہنمی تجھے دیا جائے گا. تیرے وجود کی انتڑیوں کو کاٹ کر پخانے کے راستے گرائے گا. وہاں آواز آئے گی, اب بتا نہ ذرا کہاں پھرتا رہا, ہیہات لما توعدون, ارے تجھے جس کا وعدہ کیا گیا تو اس کا انکار کرتا رہا. ذالک یوم الدین, یہی ہے وہ قیامت کا دن, یہی ہے وہ قیامت کا دن. نکذب بیوم الدین, جسے تو جھٹلایا کرتا تھا, تمہیں نہیں کہا تھا ہم نے قیامت آئے گی. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. تمہیں کہا نہیں تھا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. ہم تمہیں بتاتے رہے زمین ہل جائے گی, سارا کچھ بکھرے گی, زمین اپنا سب کچھ نکالے گی, ہم تمام مردوں کو قبروں سے لائیں گے. ہم نے تمہیں کہا تھا نا تم نکالے جاؤ گے. تم کہا کرتے تھے اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا, ہم بوسیدہ ہڈیاں ہوں گی, ہم بلا زندہ کیسے ہوں گے. ہم نے تمہیں کہا تھا ہم تمہیں لفی خلق جدید, ہم تمہیں نئے سرے سے نہیں, پہلی دفعہ نہیں, دوبارہ بنائیں گے. پہلے بھی ہم نے بنایا, پھر بھی ہم نے بنائیں گے. یہ بلا ممکن کیوں نہیں ہے؟ ارے ناممکنات تو تمہیں ہم نے دیکھا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. فذکر, نصیحت پکڑ. آسمان کو دیکھ, بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. پہاڑوں کو دیکھ, اتنی بڑی بڑی میخیں بنا ڈالی. زمین کو دیکھ, پانی کے اوپر بچھونا بنا ڈالا. ہم نے کیا کچھ نہیں بنایا, یہ ناممکنات تھے, تمہیں ممکن کر کے دکھائے. آسمان کو پھاڑ کوئی نہیں سکا, آج تک اس کی حقیقتوں کو جان کوئی نہیں سکا. ہم نے ستارے, سیارے, سورج, چاند, تارے اس کے اوپر سجا ڈالے. بلا بنانا دنیا والوں کو کہ اس ناممکن چیز کو ممکن نہیں بنے تو بنا کر تو دکھائیں. ہم نے بنا کر دکھائی. سورج کو بنایا, پوری دنیا کو روشن کیا. تم کہتے تھے ممکن نہیں. ایک چیز بلا پوری کائنات کو روشن کیسے کرے گی جب اتنے ناممکنات جو تیری عقل نارسا میں نہیں آتے ہم نے بنا ڈالے ہیں. تو بلا بتانا ہم مردوں سے زندہ کیسے نہیں کریں گے, قبروں سے کیسے نہیں نکالیں گے. ہم تو ذرے ذرے سے واقف ہیں. انہ علیم بذات الصدور, تیرے دل کے بھیدوں سے واقف ہیں. ہم تو ذرہ ذرہ جانتے ہیں کس کا ذرہ کہاں پہ ہے. آنا پوچھ ذرا میرے عزیر علیہ السلام سے, جنہوں نے کہا تھا اللہ یہ مخلوق ساری گر گئی, مکانات گر گئے, زندہ کیسے کرو گے. ہم نے ان پر نیند طاری کی, گدھے کو موت آ گئی, 100 سال سوئے رہے, 100 سال کے بعد جاگے. ہم نے کہا کہاں پہ ہو, کھانا لم یتسنا, کھانا باسی نہیں ہوا. ہم نے ہواؤں کو حکم دیا تھا کھانا باسی نہ ہو, لیکن پوچھا اے عزیر تیرا گدھا کہاں پہ ہے. حضرت عزیر نے کہا یا اللہ یہیں کہیں ہوگا. ہم نے کہا عزیر تمہیں 100 سال ہو گئے یہاں پر سوئے ہوئے, تیرا گدھا جا چکا, اب اس کو ایک آواز دے. عزیر آواز دیتے ہیں, آواز دینے کی دیر تھی. دیکھتے کیا ہے, ذرے ادھر سے بھی اڑے, ذرے ادھر سے بھی اڑے, ذرے اڑ اڑ کے اکٹھے ہوتے ہیں, ایک جگہ جمع ہوئے, لوتھڑا بنا, پھر گوشت کا ٹکڑا بنا, پھر ہڈیاں بنی, گوشت چڑھتا گیا, بنتے بنتے پورا گدھا بنا. گدھا بننے کے بعد اس کے اندر جان ڈالی گئی, پھر وہ ڈھینچو ڈھینچو کر کے بولنے لگا. ہم نے کہا اسی طرح ہم انسانوں کو بھی زندہ کریں گے جس طرح ہم نے تمہارے سامنے اس گدھے کو زندہ کر کے دکھا دیا. وہ رب ہے, وہ تو رب ہے نا. اس رب نے کہا کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دیا, ہر چیز دی, اور کہا یہ سب کچھ جو آقا دو عالم لے کر آئے یہ تمہاری ہدایت کے لیے ہے. یہ نمونہ بنا دیا کہ یہ باتیں پڑھ کے سناتے ہیں, آؤ ان کی بات مانتے جاؤ. جنہوں نے مان لی, جنہوں نے اتباع کر لی, ایک ہے اتباع, ایک ہے اطاعت. اطاعت کہتے ہیں فرائض میں ماننا, اتباع کہتے ہیں نوافل مستحبات ہر چیز
چیز میں پیروی کرنا۔ اللہ نے کہا میری محبت چاہتے ہو تو ایک ایک چیز میں میرے محبوب کی پیروی کرو۔ فرض نماز تو پڑھتے ہو، سنتیں بھی پڑھتے ہو، زکوٰۃ صدقات دیتے ہو، حضور نے فرما دیا، تم نے مان لیا، نہیں اسی پر بس نہیں، تم مگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو آؤ نا ہر چیز میں پیروی محمد الرسول اللہ کی۔ آسان لفظوں میں کہوں، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے ارے اپنی ذات کو چھوڑ دے، اپنے نفس کی ماننا چھوڑ دے، ہر چیز میں اتباع مصطفیٰ زندگی میں لے آ، اپنی ذات سے بڑھ کر ترجیح آمنہ کے لال کو دینا شروع کر دے۔ اگر تو میری محبت چاہتا ہے، میرے محبوب کی محبت کو دل میں تو بسا لے، جنت میں تجھے میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وہ وہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا اللہ نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب وہ نمونہ ہے ہمارے لیے، تو اللہ نے حضور اقدس کو سیرت بھی دی، صورت بھی دی۔ صورت کیسی کی بنائی نہیں، حتیٰ کہ خود ایک شاعر فارسی میں کیا کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن، آنچ خوباں ہمہ دارن۔ ارے لوگو، تم نے حسن یوسف کا قصہ سنا ہے، حسن یوسف کہ لوگ کہتے ہیں حسن یوسف علیہ السلام کا بہت تھا۔ تم نے سنا کہ عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ تمہیں بتایا گیا کہ حضرت یوسف چہرے پر نقاب ڈال کے رکھا کرتے تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے دم اور پھونک کی تم نے شہرت سنی کہ وہ یوں پھونک مارتے تھے، ہاتھوں سے مٹی کے پرندے بناتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک مارتے، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے۔ کوڑ کی بیماری والا، برس کی بیماری والا، مادرزاد نابینا آتا، ہاتھ پھیر کے دم مارتے، پھونک مارتے، وہ نابینا بینا ہو جاتا، بیمار درست ہو جاتا، چھارے تندرست ہوتے۔ دم عیسیٰ، تم نے ان کے تذکرے بھی سنے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ تم نے یہ بھی سنا کہ موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباتے، یوں نکالا کرتے تھے تو پوری کائنات والے دیکھتے کہ ہاتھ اتنا چمک رہا ہے جیسے کہ بہت بڑی بلب روشنی جلا دی گئی ہو۔ تم نے ید بیضا داری یہ سنے ہیں واقعات، یوسف کا حسن بھی سنا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سنا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی سنے۔ مانا آنچ خوبا ہمادارن، یہ سارے پیمبر خوب سے خوب ہیں، لیکن میرے آمنہ کے لال کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ کیسے؟ تو نے یوسف کا حسن دیکھا ہے، خدا کی قسم انہوں نے دیکھا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا، دیکھ کر انگلیاں کاٹی ہوں گی، لیکن دیکھنے والے تاب نہیں لا سکتے تھے۔ صباحت تھا، اس نے صباحت تھا، دیکھ کر تاب نہیں لاتے تھے۔ اللہ کہتے ہم نے اپنے محبوب کو حسن کیسا دیا؟ ایسا حسن دیا جو صباحت بھی تھا، ملاحت بھی تھا، کہ ہم نے ساری رعنائیاں بھریں کہ دیکھنے والا دیکھ بھی سکے، سیراب بھی ہو اور اس کا دل پھر بھی نہ بھرے، دل کرے بار بار نگاہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ نگاہ ٹکی ہوں، چہرہ مصطفیٰ تکتا رہوں، تکنے والا تھکتا نہیں، اس سے نکلنے والی روشنیاں اگلے کی آنکھ کو خیرہ نہیں کرتی تھیں، بلکہ سراجم منیرہ، ایسی روشنی جو ٹھنڈک، مٹھاس، چین اور سکون والی۔ ہم نے حسن صباحت دیا، انہوں نے ان کو دیکھا، انگلیاں کاٹیں۔ خدا کی قسم جنہوں نے میرے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ایک بار دیکھا، ارے اپنی جانیں کیا، گردنیں کیا، اپنے بچوں کو قربان کر ڈالا۔ 6 ماہ کا بچہ لے کر ماں آ رہی ہے، اے آمنہ کے لال میرا بچہ لے لیجئے، کہ جب جنگ میں کوئی تیر آ رہے ہوں تو ڈھال بنا کر اس کو تیروں کے آگے کر دیجئے، کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہم نے پڑھا نہیں، سنا نہیں، سارے واقعات شاہد ہیں کہ آمنہ کے لال
علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے گردنیں کٹوائیں. ارے دیکھنا تو بڑی دور کی بات، جنہوں نے میرے آقا کی صورت و سیرت کو سنا، جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا، آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم اس حسین محجبین کا دلکش نظارہ دل میں ایسے بس گیا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ایک مسلمان اٹھتا ہے، کبھی علم الدین کے روپ میں، کبھی عامر چیمہ کے روپ میں، کبھی ممتاز قادری کے روپ میں، کبھی حاجی مانک شہید کے روپ میں اٹھتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جانے ہتھیلی پہ لیے ہوئے ہیں. ارے آگے کیوں آئے؟ اس لیے کہ ہم محمد عربی کو ناموس پر جان قربان کر دینا چاہتے ہیں. تم نے دیکھا انہیں، دیکھا نہیں ہے. تم نے کیا صورت دیکھی؟ نہیں، ہم نے تذکرہ مصطفیٰ سنا. خدا کی قسم محبت مصطفیٰ دل میں اتنی گھر کر گئی، ابھی دیکھا نہیں، جانے کٹوا رہے ہیں. دیکھ لیتے تو نہ جانے کیا کچھ کر گزرتے. یہ تو ایک نہیں ہزارہ مثال. دم عیسیٰ، ید بیضا داری، عیسیٰ علیہ السلام نے دم کیا، میرے نبی کو دم کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی. آئے کیا ہوا یا رسول اللہ؟ میں آپ کے گیا تھا جہاد کرنے، وہاں پر تلوار لگی، چوٹ لگی، ٹانگ ٹوٹ گئی. فرمایا ادھر آؤ، بسم اللہ پڑھی، یوں ہاتھ پھیر دیا. صحابی کہتے خدا کی قسم ٹانگ بالکل درست ہو گئی جیسے کبھی اس میں تکلیف تھی ہی نہیں. اور پھر باقی ساری زندگی دوسری ٹانگ میں تو کبھی درد ہوا، اس ٹانگ میں کبھی دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی. صحابی آئے ہیں، آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ پہ رکھا ہے. یہ کیا یا رسول اللہ؟ جنگ میں گیا تھا، تیر لگا، آنکھ باہر آ گئی. فرمایا قریب آؤ. قریب آئے، یوں ہاتھ سے پکڑا، بسم اللہ پڑھی، آنکھ کو اندر رکھا، اوپر سے رحمت والا ہاتھ پھیرا. صحابی کہتے آنکھ دوبارہ اپنی جگہ پہ لگی، آپریشن نہیں کیا، سرجری نہیں کی، آنکھ اندر رکھی. صحابی کہتے بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ ساری زندگی پھر اس آنکھ میں تو کبھی تکلیف ہوئی ہو، اس آنکھ میں دوبارہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی. دم عیسیٰ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے پاک پیغمبر کہ جنہوں نے جہاں ہاتھ رکھا اللہ شفا دیتے چلے گئے. آپ کے ہاتھ میں اللہ نے وہ برکتیں رکھ ڈالی. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں دعوت پہ گئے، صحابہ آئے، آپ نے اٹھایا اپنا تندور سے دسترخوان اٹھایا، جھاڑ کر دھونے کی بجائے تندور کے پاس گئے، تندور کے اندر یوں ڈالا، تھوڑی دیر بعد باہر نکالا تو دیکھا سب نے کہ دسترخوان بالکل صاف شفاف ہو گیا، کوئی گرد کوئی میل اوپر بچی نہیں اور دسترخوان جلا بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ کیسا کپڑا لائے ہو، ہمیں بتاؤ نہ ذرا، کپڑا کہاں سے ملتا ہے، تو کہاں سے لایا ہے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے کپڑا اسی مارکیٹ کا ہے، لایا میں بھی بازار سے ہوں، بازار میں ہی بکتا ہے. انہوں نے کہا پھر یہ کیسے کہ تم تندور میں ڈالتے ہو، یہ جلتا نہیں ہے؟ کہنے لگے تمہاری طرح ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے گھر میں مہمان ہوئے تھے، میرے پاس اور کپڑا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پوچھنے کے لیے مجھ سے کپڑا مانگا، میں نے یہ کپڑا حضور کے آگے کر دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس کپڑے سے صاف کر لیے. رب محمد کی قسم ایک بار اچانک یہ آگ میں گیا، میں نے دیکھا کپڑے کو کچھ نہیں ہوا، میل ساری جل گئی ہے. میں سمجھ گیا جس کو میرے مدنی کریم کے ہاتھ لگ جائے بھلا آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے. اب جب کبھی بھی اسے صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے میں اسی طرح تندور میں ڈالتا ہوں، باہر نکالتا ہوں، میل جل جاتی ہے، کپڑا ویسے کا ویسا باقی رہ جاتا ہے. دم عیسیٰ، دم محمد، ید محمد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ. صحابہ آئے، دو صحابی سفر پہ جا رہے ہیں، آپ نے کہا ید بیضا داری کہ ہاتھ ڈالا تو باہر نکالا تو چمکنے لگ گیا. ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ ڈالا نہیں، نکالا بھی نہیں، آپ تو مسکراتے صرف. تو خدا کی قسم نور کی کرنیں ماحول کو روشن کر دیتی. ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کے اندھیرے میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہوں، آقا تشریف لے کے آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے. گھر میں آنے کے بعد جب مجھے اس طرح ہاتھ مارتے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. آپ نے مسکرا کر کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ مسکرائے، آپ کے مسکرانے سے دندان مبارک
मुबारक से ऐसे नूर भरी रोशनी निकली कि उस रोशनी में मैंने सुई को तलाश कर लिया। यदे बैजादारी, दो सहाबी सफर पे जाने लगे, आए जा रहे हैं, करें क्या? कहने लगे हुजूर सल्लम के पास दुआ करवाते हैं, रास्ते में जाते हुए अंधेरा हो जाएगा, आपको कहते हैं दुआ कर दें, हमारा सफ़र आसान हो जाए। दोनों पहुँचे आक़ा दो आलम के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोनों को देखा, उनने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम सफ़र पे जाने लगे हैं, हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, आगे अंधेरा होगा, कोई ऐसे ही दुआ फरमा दें। आपने फरमाया ये क्या तुम्हारे हाथों में? एक या रसूल अल्लाह छड़ी है। आपने फरमाया छड़ी मुझे दो। उसने छड़ी हुजूर अक़दस को पकड़ाई। हुजूर अक़दस वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक यूं हाथ फेरा छड़ी पे, खुदा की कसम जिस तरह ट्यूब लाइट जलने लग जाती है वो छड़ी यूं जलने लग गई। आपने फरमाया जाओ ये छड़ी लेके चले जाओ, अंधेरे में काम आएगी। दोनों चल पड़े, चलते गए, अंधेरे में रोशनी पास मौजूद है। एक जगह पे पहुंचे, एक ने इस तरफ को जाना है, दूसरा इधर को। जिसके पास लाइट है वो कहता है मेरे लिए तो आसानी है, मैंने तो इधर को जाना है। दूसरा कहता है यार मेरे पास छड़ी है, लाइट नहीं, मेरा रास्ता भी अंधेरे वाला है। उसने कहा चल ये हुजूर के हाथ लगी छड़ी है, तू जरा छड़ी अपनी इस छड़ी से तो लगा। उसने छड़ी से लगाई, दूसरे की छड़ी भी रोशन हो गई। एक इधर को चल पड़ा, एक इधर को चल पड़ा। यदे बैजादारी, मेरे नबी तो जिसको छू दे खुदा की कसम वो छड़ी भी रोशन हो जाए, उस छड़ी से जो छड़ी लगे वो भी रोशन हो जाए। तभी तो शायर कहता है तू तन्हादारी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में है, सहाबी आए, आकर देखा या रसूल अल्लाह लड़ाई करनी है, मेरे पास इस छड़ी के सिवा कुछ नहीं। आपने छड़ी मंगवाई, यूं दस्ते मुबारक फेरा, छड़ी तलवार बन गई। आपने कहा जाओ ये तलवार लेकर मैदान अमल में निकल जाओ। आंखें खूबा हमादारन तू तन्हादारी, सारे कमालात व मौजज़ात हर नबी में है, लेकिन आमना के लाल अल्लाह ने सारे कमालात व मौजज़ात एक आप में जमा करके ऐलान करके फरमा दिया ये कि कायनात के रहने वालों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं कि इन जैसा हंसी कोई बनाया ही नहीं, ऐसे अखलाक किसी को दिए ही नहीं। ये वो हस्ती है कि जिनके बारे में कुरान कहता है मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए दुनिया वालों, ये बकवास करके काफिर कहते हैं वही बंद हो गई, रब नाराज हो गए, रब ने वही रोक दी। नहीं नहीं, न मैं अपने महबूब से नाराज हुआ हूँ, न वही को रोका है, बल्कि है मेरे महबूब इन्हें बता दीजिए कि आपका हर आने वाला दिन पहले से बेहतर होगा। आपका बचपन है, जवानी उससे बेहतर, जवानी है, लड़कपन उससे बेहतर। आप नबुव्वत से पहले का जमाना है, फिर नबुव्वत का जमाना आया, वो जमाना पहले से बेहतर। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। दुनिया में उतार चढ़ाव आता है, कोई बुलंदी का दिन, कोई नीचे का दिन, कभी अच्छाइयाँ, कभी कमी, कभी बेशी, कभी रिज़्क ज्यादा मिला, कभी थोड़ा मिला, कभी इज्जत ज्यादा हुई, कभी कम हुई। लेकिन एक हस्ती पूरी कायनात में ऐसी है, कुरान जिसकी गवाही दे के कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए दुनिया वालों, मुझे कसम अपनी किबरियाई की कि मेरे महबूब का हर दिन पहले दिन से बेहतर है, आने वाला दिन पहले से बेहतर, अगला दिन उससे बेहतर। जूं जूं आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे की तरफ जा रहे हैं और तरक्कियात मिलती जा रही है, हत्ता के जब आप फातेह बनकर नहीं आए, हिजरत से पहले की जिंदगी है, हिजरत की जिंदगी पहले से बेहतर। मक्का में आए, मक्का में दोबारा वापस आना, हिजरत के बाद मदीना से बेहतर, फिर आपका फातेह बनकर आना, फिर फातेह बनने के बाद दोबारा मदीने जाना, ये मक्का आने से बेहतर। फिर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने असहाब को, सारे सहाबा को मिलाकर हज पे जाना, ये पहले से बेहतर। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हर आने वाला दिन पहले से बेहतर है कि जिसकी शान ये हो कि आने वाला दिन और बुलंदियों पे ले जाए। तभी तो कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया कि कायनात में ऐसा जिक्र किसी और का बुलंद किया नहीं। शायर कहता यही है ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, क्या महबूबे खुदा आपके बाद
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد بڑے آئے، آپ سے پہلے بھی آئے، نبی آپ کے بعد کوئی نہیں، آپ کو ہم نے آخری نبی بنایا اور مقام یہ دیا کہ رب کے بعد روئے زمین میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہستی اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب ایسے عالی شان پیغمبر جن کی صورت، سیرت، صحابی صورت بتاتا ہے، پھر سے بھی انشاءاللہ عرض کر دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچتا ہے۔ شمائل ترمذی میں صحابہ کمال تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا۔ تبھی تو اللہ کہتا ہے کہ ایک ایک صحابی کو ہم چن کر محمد الرسول اللہ کی صحبت میں لائے۔ ایک ایک صحابی، ایک ایک صحابی چنا ہوا، ایک ایک چیز نوٹ، ایک ایک چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کتنا مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو آپ کے کون کون سے دندان مبارک نظر آتے؟ صحابی نقل کرتا ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم فرماتے، تھوڑا مسکراتے کہ سامنے کے دانت نظر آتے، کبھی آپ تھوڑا سا زیادہ مسکراتے ضحک تو اس سے آپ کی یہ نواجز نظر آتے، کبھی آپ قہقہ، ایک دو بار صحابی کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے قہقہ مار کر ہنستے نہیں دیکھا، ایک آدھ بار قہقہ لگایا جس سے آپ کی داڑھیں نظر آئیں، ورنہ حضور کے نواجز یا سامنے کے دانت آپ یوں مسکراتے تھے، اس سے زیادہ کھل کھلا کر نہیں مسکراتے تھے کہ قہقہ لگانے سے دل میں غفلت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قہقہ نہیں لگایا۔ صحابی کہتے آپ مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک سامنے سے روشن ہوتے، آپ کے دندان یوں لگتے جیسے برف کے خوبصورت اولے ہوں اور ان کو چن چن کر موتیوں کی طرح آپ کے منہ مبارک میں سجا دیا گیا ہو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دندان مبارک کے سامنے سوراخ تھے۔ اس دور میں عرب میں آپ پرانی شاعری پڑھیں تو عرب میں سامنے کے سوراخ خوبصورتی کی علامت تھے، عورتیں بنوایا کرتی تھیں، عورتیں باقاعدہ جا جا کر لوگوں کے پاس جاتی اور انہیں کہتی یہاں درمیان سے ادھر ادھر سے ہمارے دانتوں میں سوراخ کرو۔ وہ حدیثوں میں آیا ہے اس کی ممانعت کہ جان بوجھ کے دانت میں سوراخ کرانا حرام، ابرو بنانا حرام، پلکیں بنانا حرام۔ یہ کیوں کہا؟ اس دور کے فیشن تھے یہ سارے فیشن، لیکن خدا کی قسم جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی شباہت صحابی کھینچ کے لاتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا دو عالم کو کیسا حسین بنایا کہ سامنے ایک صحابی کہتے ہیں دندان میں سوراخ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو ان سوراخوں سے نور کی روشنیاں باہر آ کر ماحول کو روشن کر دیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو صحابی کہتے ہیں بنانے کی ضرورت نہیں، اتنے خوبصورت ابرو، بالکل باریک نوکدار، گھنے، یہاں درمیان میں جگہ خالی، آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، یہاں سے خالی تھے، گھنے ابرو اور چوڑی طٰہٰ کی پیشانی، جس پیشانی پہ نور نبوت چمکتا ہوا ساری کائنات کی ذہانت ٹھپکتی چھلکتی نظر آتی، اتنی کشادہ پیشانی والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ، گہرے سیاہ رنگ کے بال، یہ نہیں سرمئی مائل، بلکہ قرآن بھی کہتا ہے واللیل اذا سجا والضحیٰ، میرے محبوب کی زلفیں اتنی کالی ہیں کہ جس طرح تم سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ کائنات کے اندر اندھیری رات دیکھی ہے، رات کی سیاہی تو ایک طرف رہی جب میرے محبوب کا مکھڑا چاند سے بھی نہیں سورج سے زیادہ حسین، اتنا زیادہ روشن۔ اب اللہ کہتے ہیں زلفیں سمجھو، لا واللیل اذا یغشا، کہ جب محبوب کبھی اپنی زلفوں کو جھٹک کر اپنے چہرے پہ لاتے تو یوں لگتا پوری کائنات میں اندھیرا چھا گیا، اور جب موجہ میں آ کر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں جھٹک کر اپنی زلفیں مبارک پیچھے کرتے والضحیٰ، یوں لگتا کہ جیسے بدلیوں سے اچانک سورج نکل کر روشن ہو گیا ہو۔ ما ودعک، اللہ کہتے ہیں وہ زلفیں، صحابی پیارے انداز سے کہ آپ کے بال گھنگریالے بھی نہیں تھے سیدھے بھی نہیں، تھوڑے تھوڑے گھنگریالے، تھوڑے تھوڑے سیدھے، بالکل آتے ہوئے یہاں تک کندھوں تک، کانوں تک، تھوڑے اونچے، تین قسم کے بال، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہر وقت تیل سے بہترین تر کنگھی مبارک آپ نے شروع کی، درمیان سے مانگ نکالتے۔ صحابی کہتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ حلیہ مبارک ایسا کہ آپ کے رخسار مبارک ابھرے ہوئے اور ان پر یوں لگتا اتنی سفیدی جو سرخی
اسماعیل کو جو دیکھتا رہ جاتا. آپ کی آنکھیں غزالی اتنی گہری کہ کائنات میں ایسی کوئی آنکھ مثال دے نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے ہاں ما زاغ البصر وما طغى, ہم نے ان کو مازاق کی آنکھیں دی ہیں. یا اللہ سینہ ایسا چوڑا, صحابی کہتے یہاں پر بال, سینے پہ بال تھے, پورے جسم پر بال گھنے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہاں سے بالوں کی ایک لکیر یوں ناف تک آتی, یہ سیدھی ناف تک ایک لکیر, سینے پہ بال, آقا دو عالم کا سینہ چوڑا. اور قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک, ہم نے تمہیں الم نشرح کا سینہ دیا. گردن مبارک سراہی سے اونچی اونچی گردن, لمبی خوبصورت, اتنی صاف شفاف کہ کائنات میں ایسی کوئی کسی نے دیکھی نہیں. ہر ایک چیز جو حسن کے معیار کی کوئی حد ہے, اللہ کہتے ہم نے ہر معیار حسن کی انتہا محمد الرسول اللہ پہ کی. حسن والے, صورتیں بنانے والے, ساری چیزیں لیں تو محمد الرسول اللہ سے ایسا حسین و جمیل ہم نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. ایسے حسین و جمیل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک چوڑے بھرے ہوئے, شان مبارک پہ ایک مہر نبوت جو پہلے امتوں سے چلی آئی. اور آپ صحابہ کہتے ہیں ہم نے مہر نبوت کو دیکھا جیسے کبوتری کا انڈا تھوڑا سا ابھرا ہوا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. بعض کہتے ہیں نہیں, چھوٹے چھوٹے سرخ نشان, ان کے اوپر بال ابھرے ہوئے, یا کندھوں کے درمیان, یہ مہر نبوت تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو بتائی گئی کہ آخری پیغمبر آئیں گے, ان کے شانوں پر مہر نبوت ہوگی. وہ مہر نبوت حضور کے کندھوں پر موجود. آقا دو عالم کے ہڈیاں مضبوط, آزاد چوڑے, اتنے مضبوط کہ خدا کی قسم اس وقت دنیا کیا جانے بڑے بڑے بہادروں کو, پہلوانوں کو ناز تھا. آپ ایک جگہ گئے, ایک پہلوان پورے اکھاڑے کا چیلنج کرنے والا, وہ سمجھتا یہ تھا کہ میں انگلیوں پہ نشایا کرتا ہوں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, وہ آگے بڑھا, ابھی اسلام لایا نہیں, کہنے لگا میں اسلام لاؤں گا اگر آپ میرے ساتھ کشتی کر کے مجھے گرا ڈالو. آقا دو عالم پہلے مسکراتے رہے کہ امتی سے لڑنا اچھا نہیں, لیکن جب بات اس کی ہدایت کی آ گئی, جب بات جہنم سے بچانے کی آ گئی, جب بات اس کو جنت میں لے جانے کی آ گئی, جب بات اپنے دامن سے وابستہ کرنے کی آ گئی کہ اس نے شرط لگا دی ہے کہ میں ایمان لے آؤں گا. اب ایمان کے لیے میرے آقا ایک ایک انسان کے لیے خدا کی قسم اتنے فکر مند تھے, راتوں کو رو رہے ہیں, دن کو مانگ رہے ہیں, ہر وقت رب کے آگے اے اللہ میری امتی کو بچا لے, اے اللہ ان انسانوں کو بچا لے. ایک ایک کے پاس 100 بار دعوت دینے والے پیغمبر, جب اس نے یہ شرط رکھی آپ آگے بڑھے. وہ پہلوان آگے آیا, کوئی علاقے میں شکست نہیں دے سکا. خدا کی قسم کشتی شروع ہوئی, میرے آقا نے یوں 2 انگلیوں سے پکڑ کر یوں پٹک کر زمین پر دے مارا. وہ حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا, کہنے لگا اوہ میں سنبھلا نہیں, پھر کھڑا ہوا, آقا نے پھر پلٹ کے مارا. وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. اسی وقت اٹھا, کہنے لگا مجھے اپنے دامن سے وابستہ کر لیجئے, کیوں میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ دنیا کی طاقت نہیں, یہ پیغمبر ہی ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہو. اللہ جب ہدایت دینے پہ آتا ہے, اللہ ہدایت کے راہ کھول دیتا ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں, جب فرعون کے دربار میں وہ جادوگر آئے تھے, انہوں نے جب دیکھا تھا کہ رسیوں کو کھا گئے ہیں, وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا. یہ پہلوان بھی سمجھ گیا کہ یہ کوئی دنیا کا مقابلہ کرنے والا نہیں, یہ وہ ہے. اللہ کہتے ہم ایک ایک نبی کو 80 جنتی مردوں کی طاقت دیتے ہیں, اور ایک جنتی مرد میں عام دنیا کے بہترین 80 مردوں کی طاقت ہوتی ہے. ایک نبی میں جب اتنی طاقت ہوگی تو بھلا کوئی کیا ٹھہرے گا. آقا دو عالم کو اللہ نے طاقت قوت میں اتنا دیا, مضبوط اوڑا چلا خوبصورت وجود, ایسا بہترین ہڈیاں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک, صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم جب آپ چلا کرتے دنیا میں ہزاروں مجمع بھی ہوتا تو سب سے اونچے آقا دو عالم نظر آیا کرتے تھے. اور جب آپ چل کے آ رہے ہوتے تو یوں لگتا جیسے کوئی پہاڑی سے اتر رہا ہو. میانہ روی عاجزی کی چال, سر جھکا ہوا, بتا یہ رہے تھے اے لوگو دھرتی پہ کوئی ہے جو مجھ سے بڑا ہو, مجھ سے بڑا کوئی
نہیں، نہ مقام میں، نہ احترام میں، نہ عزت میں، نہ شان میں، لیکن دیکھو میں محمد بھی اس رب کے آگے جھک کے چلتا ہوں، تو تم اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا کی سیرت و صورت اللہ نے بنائی، آئے کیسے، پھر واقعہ وہ اب وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات نبوت، آمد سے پہلے کے واقعات، پھر آپ کی آمد، پھر آپ کی ولادت۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ سیرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی نرالی تھی، اور پھر سیرت کا ہر پہلو، لیکن یہ ساری چیزیں جڑی کس سے ہیں؟ ایک ذات سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ذات مصطفیٰ، اور کسی میں نہیں، کہیں ملیں گی بھی نہیں، کہیں ہیں بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے جس طرح میری ذات اپنی خدائی وحدہ لا شریک ہے نا، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی ذات اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک، نہ میرا کوئی شریک نہ ان کا کوئی شریک، میں بھی اکیلا، یہ بھی، میں ہر لحاظ سے، یہ صورت و سیرت کے اعتبار سے، یہ صورت و سیرت ہر لحاظ سے ایسے کہ ہم نے ان کو جو مقام، جو اعزاز دیے ہیں، یہ اس میں یکتا ہیں، کوئی ان کا ثانی اور شریک نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اب وہ ذات کہ جس ذات کی قسمیں قرآن کھائے، اور اس ذات کے قدموں سے جو مٹی مس ہو، اس شہر کی قسمیں بھی رب کھائے، پھر آپ اندازہ کیجئے اس ذات کا مقام کیا ہوگا کہ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں نا، لا اقسم بہذا البلد، اے قرآن اللہ یہاں قسم کھاتا ہے، کیوں کھا رہا ہے اللہ؟ مکہ کی قسم کھائی اللہ نے کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی، مکہ کی۔ اللہ کیوں قسم کھائی؟ کیا مدینہ اس لیے کھائی کہ زمزم، بیت اللہ، مطاف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سعی کرنے کے لیے صفا، مروہ، عرفات کا میدان، منا کا میدان، اتنے بڑی بڑی چیزیں، یا اللہ آپ شہر کی قسم اس لیے کھائے ہوئے ہیں اتنے محترم؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں اس لیے قسم نہیں کھا رہا کہ یہاں میرا گھر ہے، اس لیے بھی قسم نہیں کھا رہا مطاف ہے، طواف ہے، اس لیے بھی نہیں کھا رہا زمزم حجر اسود ہے، اس لیے بھی نہیں کہ عرفات، منا وغیرہ۔ یا اللہ پھر آپ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ فرمایا قسم اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس میں شہر میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ اس شہر کی قسم جس میں آپ پیدا ہوئے، جس میں آپ آئے، وہ شہر اتنا معزز بنا کہ اللہ نے مکہ سے مکۃ المکرمہ بنا دیا، وہ مکۃ المکرمہ بنا، جہاں آپ کا وجود لگے وہ مکرم، اور جس کو آپ چھو لیں وہ محترم، اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب لگ جائیں، خدا کی قسم وہ پانی جو پی لے، آقا دو عالم خود فرماتے ہیں جس کے وجود میں میرا وجود کا جھوٹا پانی چلا جائے گا تو بھلا ایمانداری سے بتائیے جہنم تو جہنم، اس پر جہنم کے دھوئیں بھی حرام ہو جائیں گے۔ جس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری چیزیں، اللہ فرماتے ہیں وہ وجود، پھر جس کے دل میں محبت مصطفیٰ آئے گی، کلمہ پڑھ کے آمنہ کے لال کو امتی ہوگا، ایک نسبت اس کی بھی ہو جائے گی، تو وہ نسبت اتنی عالی ہو جائے گی، اس کی نسبت کی وجہ کہ خیر امہ بھی بنے گا۔ اور یہ نسبت اتنی بڑی کیوں دی؟ اس لیے کہ محبوب خدا ہر وقت تیرے لیے مانگتے رہے، ہر وقت رو رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی۔ جو محبوب اتنی وفائیں کر رہا ہو، ہر وقت رو رہا ہو، جس ذات کی قسمیں رب کھا رہا ہو، اس ذات کا مقام کتنا بلند و بالا کہ ساری چیزیں جڑی ہیں ذات مصطفیٰ کے ساتھ، کیونکہ اسی سے تو نکلی ہیں۔ اعمال سارے کہاں سے آئے؟ حضور کی ذات سے۔ نماز کس نے بتائی؟ حضور نے۔ زکوٰۃ کس نے بتائی؟ حضور نے۔ عبادت کا طریقہ کس نے کر کے دکھایا؟ حضور نے۔ تو سارے اعمال جڑے ہیں، سارے اعمال ذات مصطفیٰ سے، اور اگر ذات مصطفیٰ نکال دے تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں۔ ایک ذات ہی تو ہے، اور اگر وہ ذات ہی تختہ مشق بن جائے، اسی ذات کو نمونہ بنا لیا جائے، نعوذ باللہ تختہ مشق بنا لیا جائے، اسی ذات پر ہر ایک تان و تشنیع کرنے لگ جائے، اسی ذات کو نشانہ بنا لے، تو پھر ایمانداری سے بتائیے کیا اللہ تعالی ہم سے نہیں پوچھے گا کہ جب میرے محبوب کی ذات پر حملے ہو رہے تھے تو تم کہاں تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محفوظ نہیں تھی تو تم کیا کر رہے تھے؟ کیا میرا یہ جواب چلے گا میں لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر رہا تھا، یا اللہ میں 4 رکعت نفل نیت کر کے کھڑا تھا، حضور کو گالیاں دے رہے تھے؟
یا اللہ میں فلاں کام کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ختم نبوت پر حملے ہو رہے تھے، میں اپنے کام میں لگا تھا. کیا جواب دیں گے جب حضور کی ذات کو نشانہ بنایا جائے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملے ہوں گے، اس لیے کہ ختم نبوت ذات نبوت ہے. ذات نبوت کا تحفظ، ختم نبوت کا تحفظ بینی ایک ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا حضور کی ذات کا تحفظ ہے، اور جب ذات کا تحفظ کرنا سب سے اہم ہے، اور اللہ پوچھے گا بھی صحیح کہ بتانا ذرا جس ذات کی وجہ سے تجھے سب کچھ ملا، اس ذات کے لیے تو نے کیا کیا؟ اس ذات سے آئے ہوئے اعمال تو کیے، اس ذات نے جو بتایا وہ تو نے کیا، خوب کیا. لیکن جب بات ذات کے اوپر قربانی دینے کی آئی، میرے نبی کا کلمہ چھوڑ کر کوئی مرتد ہو رہا ہے، نعوذ باللہ قادیانی دعوت دے رہا ہے. خدا کی قسم آپ میں سے کئی جانتے ہوں گے، نہیں جانتے تو پتہ کر لیں، اور کوئی جانتا نہ کوئی جانتا تو حافظ تخلیق صاحب ضرور جانتے ہوں گے. 13 چک شمالی، وہاں مولانا شمشاد صاحب ہوتے، وہاں چودھری ہیں، ان کے باقی بات ساتھی بھی جاتے ہیں، ان کے بھائی بھی ابھی آئے 4 مہینے لگا کے، دوسرے بھی. وہاں 13 چک میں ہم گئے، وہاں 13 چک میں بیٹھا، مولوی صاحب کو دعوت دے رہا. میں انہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یار آپ کے علاقے میں کام ختم نبوت کا نہیں. مجھے کہنے لگے ہاں آپ کو پتہ چلا ہوگا. میں نے کہا جی. کہنے لگے ہاں ہمارے ہاں کچھ ایک ماسٹر عبد القیوم قادیانی تھا، وہ یہاں ٹیچر تھا، اس نے بڑا گند پھیلایا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جتنے عرصہ سروس رہی ایک ایک گھر میں جا کر قادیانیت کی دعوت دی، کوئی گھر اس نے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ریٹائر ہونے کے بعد اب بھی آتا ہے. اور دوسرا وہاں سے ایک اور ماسٹر کا نام لیا، یہ دونوں ہم نے ان پر پابندی لگائی، ہمارا بڑا کنٹرول ہے. میں نے کہا میں نے سنا مرزائی ہوا ہے. کہتے ہاں یہاں ایک قادیانی آیا، یہاں رہتا تھا، ان قادیانیوں نے ایک فیکٹری لگائی لاہور کے اندر. تو یہاں سے ایک لڑکا ہمارا، اس نے MSc اکنامکس میں کیا، اس کو قادیانیوں نے اپنی فیکٹری میں ملازمت دے دی، اور ملازمت کے لیے لے کے گئے، اچھی جاب دی، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ تبلیغ کر کے قادیانیت پر قائل کر لیا. پھر اس کو نوکری کے بعد چھوکری دے دی، اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا اور قادیانی بنا لیا. وہ پکا قادیانی ہوا. پھر اس کو کہا جاؤ اپنے گاؤں سے لوگ لے کے آؤ جو وہاں آئیں اور مزدور بن کر مل میں کام کریں. کہتے ہمارے گاؤں کے لوگ گئے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو پھر بھی ہوش نہ آیا؟ نہیں ہن ساڈا بڑا کنٹرول ہے. میں پھر ڈانٹا، اچھی خاصی بحث ہوئی، لڑائی ہوئی، ٹھیک ٹھاک تو میں پہلی دفعہ ان کے ساتھ سختی سے بولا. کہنے لگے نہیں، پھر وہ لڑکے گئے، وہ بچا کے آ گئے ایمان. میں نے کہا آپ نے جانے کیوں دیے؟ آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر قادیانی کیا کر رہا ہے؟ پھر کہنے لگے ہاں لیکن ادھر قاری راشد صاحب بھی ساتھ تھے. انہوں نے کہا یہ وہ اقبال جو ہے اس کا رشتہ دار تو نہیں؟ کہنے لگا ہاں اس کا بھائی ہے. قاری صاحب کہنے لگے وہ اقبال بھی تو مرزا ہی ہو گیا ہے. کہنے لگے ہاں وہ واپس آیا، اس نے آ کے اپنے خاندان پہ محنت کی، اب اس کے سارے بھائی قادیانی ہو چکے ہیں. مجھے بتائیے ذرا، قادیانی لوگ کہتے ہیں جی تمہیں پڑھائی کیا پڑھی، اپنی نبیڑ تو. ایک بھی حضور کے دامن سے کٹ گیا تو کل حضور کو ہم کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا مولوی صاحب یہ آپ کے گاؤں کے لوگ 6 کے 6 ان کے گھر والے، اب یہ جب تعیشات کرتے ہوں گے تو لوگوں دیکھیں گے بڑا پیسہ دیتے ہیں مرزائی، تو کئیوں کی رال ٹپکے گی، دولت کے لالچ میں نہ جانے کہیں جائیں گے. آپ نے اب تک کیا کیا؟ کہتے طوفانی صاحب ایک دفعہ آئے تھے، اس کے بعد کوئی آتا ہی نہیں. میں نے کہا آپ کسی کے پاس گئے؟ آپ کا حق نہیں تھا. آج مجھے آپ کوس رہے ہیں کہ میں نے کہا ہم تو 2 دفعہ 2 سال 3 سال ہوگا، ہر سال آپ کے پاس 2 دفعہ آتے ہیں. آپ نے کبھی ہم سے بھی تذکرہ کیا؟ آپ نے یہاں ختم نبوت کے حوالے سے نوجوانوں کو بتایا کہ حضور کی ختم نبوت سے آگہی دی؟ آپ نے سارے کام کرتے ہو، مسجد نہیں بنائی. خدا کا واسطہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے ایمان بچانے کی محنت کی؟ آج اگر ہم بھی سوئے رہے اور ہم یہ سوچتے رہے کہ ہمارے کام ہو رہے ہیں، خدا کی قسم کل حضور کا پتہ ہوگا، سامنے آئیں گے، پوچھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے امتی جب کٹ کٹ کر جا رہے تھے، میری امت پر حملے ہو رہے تھے، میری ذات اور ختم نبوت پر حملے ہو رہے تھے، تم اس وقت کہاں تھے؟ یہ ہم جو بار بار آپ لوگوں کے پاس آ کر کہتے ہیں خدا را ختم نبوت کے لیے نکلو، خدا را مسلمانوں ایمان کی دعوت لے کر آگے آؤ، ایک ایک امتی کو بتاؤ کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا.
کسی قسم کا تعریف ختم نبوت کی ہے، یہ مختصر نہ کیا کرو کہ حضور اللہ کے آخری آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، یہ نہیں تعریف ہے حضور اللہ کے آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی قسم کا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ نائب امتی، نہ قائم مقام، نہ تشریع، نہ غیر تشریع، کسی قسم کا کوئی نیا نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ آئیں گے، وہ پہلے ہیں، آ چکے، نئے نہیں ہیں، اور وہ پیدا بھی نہیں ہوں گے، آسمانوں سے نازل ہوں گے، تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نہیں پتہ، پوچھو ختم نبوت کیا ہے؟ قادیانی آ کر دھوکہ دیتا ہے کہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے سنا ختم نبوت، ہم تو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، مولوی جھوٹ بولتا ہے جی، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سادہ نوجوان بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے یار واقعی یہ تو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، یار یہ تو حضور کی ختم نبوت کا بھی قائل ہے، لگتا ہے مولویوں دی روٹی دا چکر ہے، کوئی پتہ نہیں، اب ایمان گیا اس کا۔ اب اس نے اتنے سوچا ہی نہیں کہ قادیانی کے بارے میں پوچھوں تو صحیح، قادیانیت سب سے پہلے دھوکہ دیتے ہوئے بکواس یہی کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی تو ہم مہدی مانتے ہیں، تم مہدی کا انتظار کر رہے ہو، ہمارے مہدی تو آ چکے، ہم نبی نہیں مانتے، نعوذ باللہ نبی نہیں مانتے۔ اسے کہو اسی وقت لکھ کر دے کہ اگر تم نہیں مانتے لکھ کر دو کہ قادیانی نے اپنی کتابوں میں، اس کے بعد والوں نے اگر اپنے آپ کو نبی کہا ہو، لکھا ہو، اور اس نے یہ بکواسات کیے ہوں، یار سوچنے کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ سارا کچھ صحیح ہے تو جب قومی اسمبلی میں 1974 میں تحریک چلی تھی ختم نبوت کی، اور وہاں پر اسے 13 دن موقع دیا گیا، سارے علماء، تمام مسالک کے، ہر قسم لبرل مائنڈ کی سیاسی جماعتیں، سارے ممبران بیٹھے ہیں، اور انہیں کہا جا رہا ہے اپنا اسلام ثابت کرو، وہاں ثابت کرنے کی بجائے جس بنیاد پر آخری بات تھی وہ یہی تھی کہ جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جن سے کہتا تھا نا مولوی سے بحث نہیں کرنی، تو اسی مولوی نے کہا تھا کہ اچھا پوچھو ذرا سے کہو کہ مرزا قادیانی نے کیا یہ نہیں کہا کہ کوئی شخص حضور کا کلمہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کا کلمہ پڑھے، اور وہ مرزا قادیانی پر ایمان نہ لائے تو ذریت البغایا، وہ کنجر ہے، کنجریوں کی اولاد ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے نہیں کہا۔ اب مرزا ناصر پانی پہ پانی پی رہا ہے اسمبلی میں، پھر پوچھا یا بختیار نے کہ بتاؤ نا ذرا، کہنے لگے جی ہاں، اگر کوئی شخص کہیں بھی پیدا ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اگر مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ کنجر ہے، کنجریوں کی اولاد ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب بتاؤ، جو حضور کے دامن سے جڑے وہ کافر، جو حضور کا کلمہ پڑھے وہ کافر، اور جو نعوذ باللہ مرزے اس وقت سارے ممبر چونکے، انہوں نے کہا پوری دنیا کے مسلمان، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم کافر، تسی مسلمان، تم کافر ہو، ہم سارے مسلمان ہیں۔ اس وقت پھر یہ فیصلہ ہوا۔ آج بھی قادیانی دھوکہ دینے کے لیے، اب ہمارے آج کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں، آج کے نوجوان کو پوچھ لو ختم نبوت کیا نہیں پتا، تاریخ ختم نبوت کیا نہیں پتا، قادیانیت انہی پہ جالا ڈالتا ہے۔ اور خدا کی قسم داڑھی والے کی طرف نہیں آتا مولوی کی طرف جلدی، وہ کہتا ہے اذا کسی نہ کسی مولوی نال تعلق ہونا ہے، انہوں چھاڑ دیو۔ یہ سنت کی بڑی برکت ہے، دین کی بڑی برکت ہے، خدا کی قسم دین کی طرف آتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے یہ کہیں نہیں مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے بات کریں گے تو وہ جاتا ہے حملہ کرتا ہے کالج، یونیورسٹی، داڑھی مون، ان محلوں، ان علاقوں میں۔ آج بھی سرگودا یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، مجھ پہ یقین نہ کریں، جو نوجوان جائے چلا جائے، خدا کی قسم ربوہ چناب نگر سے گاڑیاں بھر کر اور لڑکیوں کی لڑکوں کی آتی ہیں، وہاں یونیورسٹی میں داخلے لیے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ایمان خراب کرنے کے لیے۔ کئی نوجوانوں پہ ڈیرے ڈالتی ہیں، کئیوں کے ایمان سے کھیل رہی ہیں۔ وہاں ختم نبوت کی تاریخ زوروں پر نہ ہو تو خدا کی قسم لگ پتہ جائے کہ کیا ہوتا ہے۔ جہاں ختم نبوت کا کام ہوگا قادیانیت وانی اچھلے گی، اور جب آپ ٹھنڈے سو جائیں گے اور کہیں گے جی بس سارے کام ہوتے رہے، خدا کی قسم پھر ایمان والے ملنے مشکل ہو جائیں گے۔ ایمان پکا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے، کیا میرے آقا کا مجھ پر کوئی حق نہیں؟
یہ نبی نے رو رو کر دعائیں مانگی، کیا ان کا ہم پر کوئی حق نہیں؟ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج قرآن نے بھی کہا سب سے زیادہ حق حضور کا ہے، اور حضور کے حق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی عزت، ناموس، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلیں۔ ہم ان ساتھیوں کا نوجوان، یہ جو ختم نبوت کی تحریک چلاتے ہیں نا، یہ نوجوان جو دامے درمے مال اپنا، جان اپنی، وقت اپنا، رات دن لگے ہوتے ہیں، ابھی تک آج 9 اکتوبر ہے، 1 ستمبر سے پورے علاقے میں الحمدللہ کلونیاں کیا، پرانا بلوال، ادھر الفضل ٹاؤن، کوئی علاقہ نہیں جہاں پر ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے تربیتی نشستیں نہیں کی۔ 1 مہینہ مسلسل روزانہ 1-2 پروگرام، اور یہ نوجوانوں کو بتائے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایک بڑا پروگرام سال میں کرتے ہیں، ختم نبوت کانفرنس سلمان پورہ اسٹیڈیم میں، اور وہاں ہم کہتے ہیں خدا را اس لیے مت آؤ، اگر کوئی اس لیے آتا ہے کہ یار فلاں مولوی صاحب کو سننے چلوں، تو خدا کا واسطہ بالکل نہ آئے، ثواب نہیں ملے گا۔ آنا ہے تو حضور کی ذات کے لیے آنا ہے، کہ ختم نبوت کی کانفرنس میں جا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ میری پسند کا مولوی آ رہا ہے اسے سننا ہوں، فلاں مولوی آ رہے ہیں سارے سننے بھی ہیں، ثواب ہے، لیکن نیت اگر یہ کر کے جاؤ گے کہ صرف اس کو سننا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہوگا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے تقاضے پورے کرنے ختم نبوت کے لیے اس کانفرنس میں جاؤں گا، اور جب سے شروع ہوگی آخر تک بیٹھوں گا تاکہ میرا نام حضور کے ختم نبوت کے محافظوں میں لکھا جائے، اور یہ وقت میرا قیمتی بن جائے، اور کل یہ زمین گواہی دے کے کہے اے اللہ تیرے نبی کی عزت، عظمت، ناموس اور ختم نبوت کے لیے یہ ساتھی آئے تھے، اپنے دوستوں کو بھی لائے تھے، اور پوری کانفرنس میں بیٹھے رہے تاکہ کفر کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ مسلمان بھلوال والے زندہ ہیں الحمدللہ، اور ہم اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہم اپنے مسلمانوں کے ایمانوں پر پہرا دیں گے، ایک ایک نوجوان کے اوپر محنت کر کے ختم نبوت کے تحفظ کا پیغام اسے پہنچائیں گے۔ یہی ہماری محنت ہے کہ ایک ایک مسلمان کا ایمان بچ جائے۔ خدا کی قسم کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہیں بنا رہے، کسی سے مخالفت نہیں کر رہے، کوئی مسلکوں کی محنت نہیں کر رہے، ہماری محنت ہے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، جس کے بھی ہمیں پاؤں پکڑنے پڑے ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے جو مرضی، لیکن افسوس یہ کہ یار اپنے ہی نہیں مانتے، ساتھ چلنے کی بجائے روڑے اٹکانے لگ گئے، راستے کے روڑے بننے لگ گئے، اپنوں نے روڑے اٹکانے شروع کر دیے، اپنوں نے ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی، پرائے بھی آ گئے راستے میں۔ خدا کا واسطہ کل قیامت کے دن سے ڈرو، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خدا را سب تشریف لاؤ، سب اپنے طور پہ محنت کرو، اپنے محلے میں، اپنے نوجوانوں میں، اور اس کانفرنس کے لیے کیوں کہ پوری دنیا کفر کی نظر ہوتی ہے کہ یہ جو اتنی محنت کر کے آئے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے مسلمان ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں، کتنے جو نبی کے نام پہ آتے ہیں، پتہ چل جائے گا ان کا۔ ایک شو لگا دو نا، ایک نعوذ باللہ گانے بجانے والا بلا لو تو اسٹیڈیم بھر جاتا ہے کہ نہیں بھر جاتا؟ ایمانداری سے بتاؤ، نعوذ باللہ کہہ دو یہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی یا فلاں کنجر یا فلاں رہے ہیں، کوئی نہیں، بس بات سے بات خود پھیلائیں گے سارے، اور رات کو کوئی سننے جائے گا، کوئی دیکھنے جائے گا، کوئی لائٹیں، ہم تو اتنے عجیب ہیں، یہاں 10-15 لائٹیں مختلف قسم کی لگا دو، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لائٹاں ویکھ آئیے جیسے بتیاں ویکھیں کبھی نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، ہم ایسے لوگ ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہاں ہمیں کام یاد آتے ہیں، کسی کا ابا بیمار ہو جاتا ہے، کسی کی اماں بیمار ہو جاتی ہے، کسی کو گھر میں کام پڑتا ہے، کسی کو بیوی اجازت نہیں دیتی، کسی کو کوئی رکاوٹ، اور عیاشی کے لیے کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو ایمانداری سے بتاؤ یار، اگر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں، دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے اپنا گراؤنڈ بھر سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر وہ مسلمان وعدہ کرے کہ ہم انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کے لیے گراؤنڈ بھریں گے، انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں کو دعوت دیں گے، انشاءاللہ دوسروں تک دعوت پہنچائیں گے، اور یہ دعوت یاد تب رہتی ہے جب آپ دائی بن جائیں گے۔ 13 اکتوبر کون سی تاریخ ہے؟ 13 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب، ہم میزبان ہیں بلوال والے، اور اگر ہم ہی دکانیں بند کر کے عشاء کے بعد آئے تو ہم نے استقبال کیا کرنا ہے؟ ہم نے استقبال کس کا کرنا ہے؟ یار شادی ہو نا تو پتہ کیا ہوتا ہے، شادی تھی اگلے دن شراز صاحب کی، تو عبداللہ کو فون آیا ہوا تھا، عبداللہ سارے کام چھوڑ دے، 7 بجے تو نے وہاں گیٹ پہ ہونا ہے، کیوں؟ مہمان آئیں گے استقبال کرنے۔ حق بھی یہی تھا کہ یار اپنے نہیں ہوں گے وہاں تو کیا وہاں براتی ایک دوسرے کا استقبال کریں گے؟
میزبان کا حق ہوتا ہے کہ ان کا استقبال کرنا. شادی پہ ہمیں یاد ہوتا ہے, بیاہوں پہ ہمیں یاد ہے, باقی جگہوں پہ یاد ہے, تو حضور کی ختم نبوت کے بھی تو ہم میزبان ہیں. ہم بلوال والے میزبان ہیں. ہم بلوال والوں نے پوری تحصیل کے ایک ایک گاؤں میں جا کر الحمدللہ ہمارے دوست ایک ایک گاؤں میں خدا کی قسم گئے ہیں, ایک ایک جگہ دعوت دے کے آئے ہیں. موٹر سائیکلوں پہ, پریشانیوں میں, بیماریوں میں, کوئی علاقہ, کوئی روڈ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ ہم تک ختم نبوت والے دعوت لے کر نہیں آئے. کوئی بھیرا روڈ سارا, او میانی, رتو کالا, پھلروان پوچھ لو, ادھر سے سارے روڈ, ادھر سرگودا روڈ لاکھ موڑ جھاوریاں تک, ادھر رجنالا روڈ سرگودا تک, کوٹ مومن روڈ او آگے مڈ حجن تک, ادھر سے درمیان سردار پور, نور پور, علی پور اور سردار پور تک. کوئی روڈ ایسا کہ جو کہے کہ قرب و جوار میں ایک ایک گاؤں تک دعوت نامہ, علماء اپنے طور پر نکلے, ساتھی اپنے طور پر نکلے, موٹر سائیکلوں پہ نکلے, اشتہار لگانے والے جنہوں نے گھر میں کام نہیں کیا. اس لیے کہ ہم ایمان سے قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے نزدیک اشتہار ختم نبوت کے اوپر لیوی لگانا بھی ثواب ہے, اس اشتہار کو لگانا بھی ثواب ہے. انہوں نے راتوں دن میں دکانوں پہ کام کرتے, راتوں کو 1-1 1:30 تک اشتہار لگاتے رہے. یہی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھی سارے یونٹوں کے ایک ایک. آپ سوچتے ہو کہ کون کون, میں نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں. یقین جانیے جنہوں نے گھر میں کام کبھی نہیں کیا, خدا کی قسم حضور کی ختم نبوت کے اشتہار اور فلیکس سے اٹھا کر اپنے لگاتے پھر رہے ہیں. کسی کو ہاتھ پہ ہتھوڑی لگ رہی ہے, کسی کے ہاتھ گندے ہو رہے ہیں, روٹی نہیں کھائی, رات 1:30 بجے بیٹھ کے ہوٹل پہ دال سے کھانا کھا رہے ہیں, کبھی بھوکے جا رہے ہیں. کیوں؟ ایک جنون ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر اللہ نے ہمارے ان دوستوں کو چنا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سعادت سے ہمیں محروم نہ کر دے. یہ بابے دیکھ رہے ہو, یہ بزرگ خدا کی قسم جب سے کانفرنس کی تاریخ چلی ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہر پروگرام میں پہنچتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور اپنے نام ورکروں میں لکھوائے ہیں. کہنے لگے نہیں جی ہماری ڈیوٹی لگاؤ, گیٹ پہ لگاؤ, جہاں مرضی لگاؤ. کیوں؟ ان سے پوچھو تو صحیح یار مزہ کیا ہے, کیا مطلب؟ اس لیے کہ حضور کی ختم نبوت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. خدا کا واسطہ آپ دائی بنو, بیس بلوال والے ٹائم پہ پہنچو. دعوت کیا ہوتی ہے کہ آج سے شروع کر دو کہ یار 3 دن رہ گئے, 13 اکتوبر انشاءاللہ ختم نبوت کانفرنس ہے, سارے انتظام ہو گئے, لسٹیں بن گئیں. 125 کے قریب ورکر تھے جنہوں سے آئے تھے, جنہوں نے اپنی ڈیوٹیاں لگوا لی الحمدللہ. جھارے کے, سیکیورٹی کے, انتظامیہ کے, استقبالیہ کے, علماء, بزرگ, نوجوان زیادہ تر, ان ساروں نے, یہ سارے حضرات جو بیٹھے نا آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ ہمہ وقت لگے رہتے ہیں. انہوں نے ذمہ داریاں لے لیں. انشاءاللہ آپ کی سیکیورٹی بھی کریں گے, آپ کے لیے ڈیوٹیاں بھی دیں گے, پانی کا نظم بھی بنائیں گے, کھانے کا نظم بھی بنائیں گے, آپ کی جوتے اٹھانے کا نظم بھی بنائیں گے, آپ کے موٹر سائیکلوں کی بھی حفاظت کریں گے, آپ کے ہر لحاظ سے اللہ سے دعا گو بھی ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی لالچی ہیں کہ کل حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے. ہمیں صرف ایک لالچ ہے, اللہ راضی ہو جائے. تو آپ بھی خدا را اپنے ذمے لے کر اس دعوت کو عام کیجئے, ایک ایک گھر تک, ایک ایک فرد تک پیغام پہنچائیے اور عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ ناموس مصطفیٰ کے لیے ختم نبوت کے پروانوں کو انشاءاللہ اسٹیڈیم میں جمع کر کے لائیں گے, خود بھی وقت پر پہنچیں گے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اگلی اچھا یہ فرما رہے ہیں کہ ایک وعدہ اور لے لو. اس کانفرنس کے لیے ایک پروگرام آخری باقی ہے بلوال شہر کا, آخری پروگرام وہ ہے بھائی آصف میکن صاحب کے گھر میں. ہر سال ہوتا ہے وہاں. اس سال انہوں نے کہا جی نہیں جی میں ذرا سج دج کرا لوں, پھر کروانا ہے. سفیدیاں, رنگ و روغن, ساری حویلی سجائی ہے. اور اس کے بعد 11 اکتوبر کو پرسوں عشاء کے بعد آخری پروگرام ہمارے اس پورے ٹینور کا جو 1.25 مہینے کا ہے وہ 11 اکتوبر کو آصف میکن صاحب اسلام پورہ گلی نمبر 1 میں, یا ادھر سے جائیں جو اپنا ایجوکیٹر سکول ہے اس سے آگے نکلیں تو دائیں ہاتھ پہ جو پہلی گلی آتی ہے اس میں بڑی حویلی میں وہاں پروگرام ہے. تو ان کی طرف سے بھی آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ اس میں ضرور تشریف لائیں. اور جو ان سارے ورکروں کی طرف سے دعوت ہے وہ ہے ریلی. وہ کون سی ہے جی؟ 13 اکتوبر کی کانفرنس کے لیے ہم نے 12 اکتوبر بروز بدھ دعوتی ریلی, موٹر سائیکل ریلی کا اہتمام کیا ہے کہ ہم پورے شہر کا راؤنڈ لگائیں گے. اس میں موٹر سائیکلوں پہ جھنڈے لگے ہوں گے, سینوں پہ اس طرح انشاءاللہ یہ بیج سجے ہوں گے.
اور ہم پورے شہر کو بینر اٹھا کے ایک سپیکر ہلکا ہوگا کہ چلو چلو 13 اکتوبر سلیمان پورہ اسٹیڈیم چلو. ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کے لیے پورے بھلوال میں ہم انشاءاللہ 2 بجے کے بعد 2:30-3 بجے مرکز خاتم النبیین پل نہر سے ریلی نکلے گی. میر مختار روڈ، پرانا بھلوال، ادھر سے ہوتی ہوئی پھر باقی روڈوں سے شہر کا چکر لگا کے اختتام انشاءاللہ ہم وہاں اسٹیڈیم میں آ کے کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور اسٹیڈیم میں رات کو بدھ والی رات ہم نے وہیں پہ ہونا ہے، ورکروں نے ان کا کیونکہ ٹینٹ وغیرہ بجلی سارا سامان ہم نے ایک رات پہلے وہاں منگوا لیا ہے، وہاں تیاری کرنی ہے. ہمارا کام شروع ہوگا تو جو ساتھی موٹر سائیکل والے ہیں تو کیا آپ کی دعوت پہ اگر ایک مسلمان بھی آ گیا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو جس کے پاس موٹر سائیکل ہے کہ اپنے موٹر سائیکل سمیت ریلی میں تشریف لائے گا. کب 12 اکتوبر ہاتھ وہ اٹھائے جو آئے گا. 12 اکتوبر اپنے ساتھیوں سمیت 12 اکتوبر انشاءاللہ بروز بدھ بعد نماز ظہر 2:30-3 بجے ریلی وہاں سے چلے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے اس دعوتی ریلی میں بھی شریک ہونے کی توفیق بخشے اور کانفرنس کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہوں. اللہ تعالیٰ سے کامیاب فرمائے، حاسدین کے حسد شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا الہ العالمین یا رب العالمین. ہم سب کی خطائیں لرزشیں گناہ معاف فرما. اے اللہ جتنے حاضرین تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما. اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ ہم سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح نرینہ اولاد نصیب فرما. اے اللہ جو بزرگ ہیں یا اللہ ہم میں سے جو بھی یا اللہ ان سب کو صحت و عافیت والی آسانی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ سہولت اور آسانی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم اور کچھ نہیں مانگتے، عزت اور ایمان والی زندگی مانگتے ہیں. اے اللہ جب تک زندہ رکھ عزت اور ایمان کی زندگی نصیب فرما. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ پر کام کرتے رہنے والے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے کرتوتوں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی ہمیں اس کام سے محروم نہ فرمانا، کبھی ہمیں اس کام سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ یہ ہمارے نوجوان یا اللہ واقعتاً تو نے ان کو چنا. اے اللہ چن کے علاقوں سے لے آیا. یا اللہ یہ رات دن محنت کرتے ہیں یا اللہ پھر بھی ہم سے کمزوریاں ہوئی ہوں گی. یا اللہ یہ پیسے بھی لگاتے ہیں، وقت بھی، جان بھی، جگہ جگہ پہنچتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں. یا اللہ میں جانتا ہوں بڑا مشکل ہے. اے اللہ روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کرنا، خرچ کرنا مشکل ہے. تو نے ہمت دی انہیں، تو نے ان سے یہ کام لیے اور حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلے ہیں. اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے. اے اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ اس کی جزا تو ہی نصیب فرما اور کچھ نہیں. یا اللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرما دے. آخرت میں آقا دو عالم کی شفاعت نصیب فرما دے. اے اللہ جتنے اس پروگرام میں شریک ہوئے، جنہوں نے جو عزم کیے، یا اللہ سب کو ہر لحاظ سے اجر نصیب فرما. یا اللہ جتنے حاضرین آئے ان کو داعی بنا دے، ایک تک یہ پیغام پہنچانے والا بنا دے. اے اللہ دین کے کام جہاں جہاں ہو رہے ہیں سب کے کاموں کو قبول فرما. دینی مراکز و مساجد و مدارس کی حفاظت فرما. جو دین کے پروگرام ہو رہے ہیں سب کو کامیاب فرما. خصوصاً اے میرے کریم اللہ 13 اکتوبر کو جو ہماری 6ٹھی سالانہ ختم نبوت کانفرنس سلیمان پورہ اسٹیڈیم میں ہونے جا رہی ہے، اے اللہ اس کو کامیاب فرما. ہر شریر کے شر سے بچا، ہر حاسد کی حسد سے حفاظت فرما. امت مسلمہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا، آپس میں امن و سلامتی کا ذریعہ بنا، اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بنا. اے اللہ شر کے شریر کے شر سے محفوظ فرما. جو مانگ سکے وہ بھی، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.